ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے. نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی، تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں، ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی ہے، میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، انکم وقتوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ. بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا. اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو اتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا؟ ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے. صحیح، انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھائی شرم، یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس میں دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں، اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ. حرام میں اگر ملے گا بھی نا سکون گیا. لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے. تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں. لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا، وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں میرے نام ہو. اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں. امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں کہیں میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو. اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی، اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس
18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں تو قانون ہے بھائی, یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی, اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لیں. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے. مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. اب بیگم بھی بولتی ہے مروا دیا. میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے. یہ اس کی علامت ہے. یہ بندہ کیا ہے, ایک نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا, ہے بھائی. اور اہم بات یہ اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے. اور صحت مند بھی ہے, اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی. آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں, اب موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا انہیں بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. مسجد میں سنانے کے نہیں, ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار, کیا بتاؤں میں آپ. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے, پر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گیا اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے غنی. نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات, جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے, اللہ کہنے جانا کدھر ہے, سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہے ہے. میں موسٹ وانٹڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے, ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں, جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں, اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم,
امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے, ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو عیاش ہے, وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی, دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, کاروبار میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس, پھر سکون بھی ملے گا, پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا, ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا, پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی خوش. دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا, آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے تمہارا دشمن ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے. اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا, آپ نے 3 رسگلے کھا لیے. بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا دشمن, آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے, یار یہ رسگلے نکالو, یہ اتنا بڑا دشمن ہے, یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی, خوف آنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں, پیسے ملیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے, وہ اس پیسے سے, عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع, اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع, یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیہ دے رہے ہیں کہ صبر کرو, اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ, دیکھو زمین اللہ کی ہے, یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء, ان الارض للہ یرثھا من یشاء, جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا, یہ کہاں چلا گیا بیان؟ اچھا, پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا, پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی, اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا, بھائی اب انتظام ہو گیا, اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی. ادھر نکلے, فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی, اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی, تھوڑا سکون ملا, اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتا چلا, راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا, اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی, 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے, زیادہ تیز. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے, لیکن آگے کیا ہے, راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوئی طور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا, پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز, انما معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے, دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہم ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, میرے ساتھ بھی ہے, تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے, تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا, اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ, بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا, ان 70 کو اللہ نے
موسیٰ علیہ السلام کس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تورات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہیں, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں؟ بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو, وہ بیٹھے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے, کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی واقعات آتے ہیں نا, یار تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے, کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے ہمارا, اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا, اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بیگم صاحب کو بتا دیں بیگم صاحب اب میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رزق کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی, مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے, تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا نافاقہ ہوتا تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں, صحیح ہے, تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تمہیں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا ہوں, بھی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, وی بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بناتا ہے, لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو, اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتی. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی, نہیں ہوگی تو چلی جائے گی, تو خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے, ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گالیاں پڑا کرتی تھی, گالیاں دینے والے بھی قبروں میں, اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا, نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا, نہ ذلیل کرنے والا رہے گا, نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی, ختم, فنش. نئی نسل آئے گی, اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا, اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا, یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہ دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا بھائی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے, نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار, اللہ اسی پہ راضی ہے, بس ٹھیک, کوئی بات نہیں. گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. دمبوں کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتانا, میرڈ آدمی کے لیے نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں, بے کماتا کیوں نہیں ہے, ماں سے تانے مل, اماں کو بتا دو اماں میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے, ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ, تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھے, نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے,
2-3 दिन नींद नहीं आएगी, फिर आना शुरू हो जाएगी। इतना खुदा की कसम मजा आएगा ना पैसे वापस क्योंकि मकसद आखिरत है, वही है ही नहीं। और फिर जो पैसा आएगा उसमें मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो कि अल्लाह मेरी जरूरत सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। अब जो अल्लाह बंगला देगा, गाड़ियां देगा, तो आदमी कहेगा अल्लाह मैं ना इसका मुस्तहिक हूं, ना मुझे जरूरत है, तो खिलाया जा रहा है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे पास आके कहते हैं हजरत समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, हम तो ना नेक हैं इतने, और ना जनाब हमने कोई इतनी मेहनत की है, क्या करें? मैं कहता हूं शुक्र अदा करो भाई अल्लाह का, और क्या करो, और नेक बनने की भी कोशिश करो अगर नहीं हो तो, है ना, शुक्र अदा करो अल्लाह का। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे भी हैं, जितना मर्जी कमा लो, हाय पैसे ही नहीं है, हाय खर्चे नहीं हो रहे, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा, तो हाय 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 में एक दिन जनाजा उठेगा और बिल आखिर कब्र में बच्चे फेंक के आ जाएंगे, और फिर भूल जाते हैं। 2-4 दिन बाद बच्चे याद नहीं रखते तो महल्ले वाले कहां से याद रखेंगे भाई? और याद रख भी लेंगे तो आपको उसे याद रखने का फायदा क्या है? तो असल हदफ क्या है? आखिरत। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि दीनदारी का जो दर्जा अल्लाह हम सबसे चाहते हैं ना, वो ये है कि अल्लाह की रिजा में अपने आप को इंसान फना कर दे। बस जैसा अल्लाह चाह रहा है वैसा ही होगा। अल्लाह चाह रहा है आपको गरीब रखना, मैं इस गुर्बत पे राजी हूं। अल्लाह चाह रहा है अमीर रखना, मैं अमीरी पे। हजरत हसन बड़े मालदार थे, बहुत दौलत थी, तो किसी ने उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गरीब थे, आपके नाना, आपके पास इतनी दौलत। उन्होंने कहा अल्लाह अगर दौलत चाह रहा है तो मैं इस पे राजी हूँ, ठीक है ना। बाज लोग खाम में तकल्लुफ करते हैं ना, एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा आ गया, इतनी टेंशन है मुझे, मैं तो गुर्बत की जिंदगी चाह, लेकिन क्या करूं, लोग हदिये दे के चले जाते हैं, तो बिल आखिर मुझे निहारी मगज डाल के खानी पड़ जाती है। आई बात सामने? बाज लोग बुजुर्ग होते हैं, खा बहुत अच्छा रहे होते हैं, जब नेक लोग होते हैं खा बहुत अच्छा, गाड़ियां बहुत अच्छी, तो जब लोग कहते हैं कि आप इतनी लग्जरी लाइफ स्टाइल, एक्चुअली वो क्या करें यार, अब मजबूरी है। भाई बोलो है ना, अल्लाह का फजल है यार। जब अल्लाह अच्छी गाड़ी दे रहा है, अच्छा लग्जरी लाइफ है, तो तेरे को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं निहारी अपने खर्चे पे खा रहा हूं ना, कल मैंने निहारी खाई है, मगज निहारी इसलिए मुझे याद है हकीकत था, तो अपने खर्चे पे खा रहा हूं ना मैं। अच्छा मैंने तो अपने खर्चे पे ही नीयत थी, लेकिन वो उसने पैसे लिए नहीं। वो कहेगा अपने खर्चे भी नहीं खाई मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं करो, बयान सब सुन रहे होते हैं ना, लेकिन मेरी नीयत अल्लाह की कसम अपने खर्चे पे ही थी। वो उस बंदा जानने वाला निकला, उसने लिए नहीं पैसे, तो इस पे भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं ले रहा, एक बंदा मौलवी को फ्री में खिला रहा है, तो अल्लाह खिला रहा है इसका मतलब है, तो आपको इस पे भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर चीज पे टेंशन उठा रहे हैं लोग सही है ना। तो ना दूसरे की दौलत देख के चलो, ये समझो कि ये दुनिया दारे फानी है। ये जो लैंड क्रूजर में घूम रहा है, थोड़े दिन ये भी कब्रिस्तान, कब्र के पेट में होगा, और जो फुटपाथ पे सो रहा है वो भी बिलाखिर कब्र के पेट में। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्कीनी में जिंदगी गुजर गई, कामयाब हो गए। फिरौन ने दौलत हुकूमत में जिंदगी गुजारी, बर्बाद हो गया वो। तो असल बात अल्लाह को हदफ बनाए इंसान, समझ रहे हो? इससे सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलता है? सुकून, इत्मीनान। डिप्रेशन से, स्ट्रेस से आदमी बच जाता है, सुकून की जिंदगी गुजरती है। मैंने दुनियादारों के साथ भी टाइम गुजारा है, अल्लाह वालों के साथ भी। जो बड़ा फर्क मुझे दोनों की जिंदगियों में नजर आया है, वो सुकून का नजर आया है। अहलुल्लाह की जिंदगी में ऐसा सुकून होता है, उनके चेहरे से पता चल रहा होता है सुकून में है ये। और ये जो दीनदारों की तबीयत में मिजा होता है ना, ये भी सुकून की वजह से होता है, समझते हो? जो भी बुजुर्ग लोग हमने देखे, उनकी मिजा की हिस्स बहुत तेज देखी है, ये सुकून की वजह से होता है ना। जब आदमी टेंशन में होता है तो उसको लतीफा सुना, आदमी कहता है मैं साला मैं बीवी भाग गई है तो लतीफे सुना रहा है मेरे सामने बैठ के सही बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि जो खुश हो वो दीनदार भी है, ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन एक उसूल आम तौर पर ऐसा होता है कि दीनदारों को अल्लाह ने सुकून में रखा हुआ है, और बेदीन लोग सब कुछ होके भी चेहरों से लग रहा होता है यार ये सुकून में नहीं है, ये हुरलाई में जिंदगी गुजर रही है। हवस, लालच, उधर से न छोड़ो, उधर से न छोड़ो, टेंशन, इतना कमा कमा के भी टेंशन के छिन ना जाए, फिर छिन ना जाए, जाया ना हो जाए। तो जब अल्लाह के हाथ में खजाने हैं तो भाई अल्लाह देगा, ठीक है, अल्लाह नहीं देगा तो अब क्या, अल्लाह से थोड़ी लड़ सकते हैं, मांगते रहेंगे अल्लाह से। हम अबदियत का तकाजा ये है कि आदमी अल्लाह के सामने फंटर बनने की कोशिश ना करे। ये नहीं कहे कि अल्लाह तेरी मर्जी, तू मुझे दे, नहीं दे मैं तो बस गुजारा नहीं। भाई अल्लाह के सामने अल्लाह मैं मोहताज हूं, मेरे अंदर टेंशनों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह के सामने फंटरगिरी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह मैं मोहताज हूं, मुझे सेहत भी चाहिए, मुझे नेक बीवी भी चाहिए, मुझे सेहतमंद औलाद भी चाहिए, मुझे इज्जत भी चाहिए, और रिस्क में कुशादगी भी चाहिए। वो जो गुर्बत के जरिए तू आजमाता है अल्लाह, वो वसीम भाई को आजमा ले, मुझे छोड़ दे नाम ना लो, लेकिन फरिश्ते समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो अल्लाह मुझे तो कुशादगी, तो अल्लाह से मांगना यही चाहिए, समझ रहे हो? यही मांगनी चाहिए। एक सहाबी को जब पता चला ना सबर की इतनी फजीलत है, तो वो दुआ मांगने लगे, अल्लाह मुझे परेशानियों में डाल दे ताकि फिर मैं सबर करूं। आपने फरमाया ये दुआ मत मांगो, खुद नहीं मांगो अल्लाह से। तो अल्लाह के लिए तो भाई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, बीमार थे, तो सोने की टिड्डियां गिरना शुरू हुई। जब सेहत मिली है ना उनको, तो सारी टिड्डियां जमा कर रहे हैं, गोल्ड। तो अल्लाह ने कहा अय्यूब मैंने तुझे मुस्तगनी नहीं कर दिया, इतनी दौलत दे दी, अब मैं आसमान से टिड्डियां बरसा रहा हूं तो जमा कर रहा है। उन्होंने कहा अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं,
تو جتنا دے گا میں تو لوں گا, آنے دو بھائی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں. ابا ایک گلے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتا ہے تو سیٹ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے لیتا. گلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے محتاج ہے نا اللہ کے, تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے, ہمارے گناہوں کی سزا نہ